سنت اہل سنت و جماعت کے عقائد کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عقائد اہل سنت و جماعت کیا کیا ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان عقیدوں کا تحفظ، ان عقیدوں کی حفاظت کیسے ہو، کیسے کی جائے۔ ہم بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے اور بہت گہرائی میں اتر کر بڑی تفصیلی باتیں نہیں کریں گے، آسان آسان کچھ باتیں بولتے ہیں، اسے آپ اپنے سینے کے کمپیوٹر میں نوٹ کرتے ہیں۔ عقائد اہل سنت کیا ہیں؟ اگر مختصر میں جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک پتہ بتاتا ہوں، وہ پتہ ہمارے علماء کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، بار بار آپ کو سنا ہے، میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں۔ وہ پتہ ہے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلک اہل سنت و جماعت کی خوب ترجمانی کی، عقائد بھی بیان کیے، ان کے دلائل بھی بیان کیے، اور الحمدللہ انہوں نے اس کی حفاظت بھی خوب کی۔ یہ جو منبر رسول پہ آپ علماء کا مجمع دیکھ رہے ہیں، یہ مجمع انہی کے مسلک پر ہے، تو گویا آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں۔ ان سے دور ہوئے، اعلی حضرت سے دور ہوئے تو اہل سنت سے دور ہوئے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی شان اہل سنت و جماعت کی پہچان میں امتیازی مقام رکھتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی ایک بار، کوئی 19 سال پہلے کی بات ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کینیڈی ہال میں میرا خطاب تھا، میرے ساتھ 4 لوگ اور تھے، بڑا اہم خطاب تھا۔ وہ اناؤنسر نے ان کو بلایا تو ان کا نام، ان کا عہدہ، ان کا پتہ پورا بتایا، ان کا خطاب ہو چکا تو دوسرے کو بلایا، ان کا نام، ان کا پورا پتہ، ان کا عہدہ سب کو بتایا، چاروں کے ساتھ یہی ہوا۔ جب میری باری آئی تو نہ نام بتایا، نہ عہدہ بتایا، نہ پتہ بتایا، بس کہا تو یہ کہا کہ اب ہم ان کو بلاتے ہیں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، روز بڑھائے اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ، میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، میں کھڑا، سب لوگ حیرت زدہ کہ کون آدمی ہے جس کا نام نہیں، جس کا گاؤں نہیں، جس کا پتہ نہیں، جس کا عہدہ نہیں، کون آدمی ہے؟ میں کھڑا ہوا تو سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ کس جماعت کا آدمی ہے جس جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ میں نے کہا یہ وہی جماعت ہے جس کی حفاظت اعلی حضرت مجدد اعظم یعنی مسلک اہل سنت و جماعت۔ میرے لیے یہی شناخت اور یہی پہچان کافی ہے، نہ مجھے اپنے نام کی ضرورت ہے، نہ اپنے عہدے کی ضرورت ہے، نہ پتے کی ضرورت ہے، میرے لیے یہی نام، یہی پتہ، یہی عہدہ سب کچھ ہے۔ سمجھ گیا؟
تو ہم نے ان کا پتہ بتایا ہے جن کے پتہ سے ہم لوگ بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا تعلیم دی ہے؟ عشق رسول کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے اسی عشق رسول کے تعلق سے ایک حدیث شریف صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے، ابھی ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت و جماعت یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے عقیدے کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف سنائی تھی کہ بنو اسرائیل میں 72 گروہ ہو گئے فرقے، اور میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک گروہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ گروہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی الجماعہ، سنو اس فرقے کا نام جماعت۔ تو جماعت تو ہو گئے ہم لوگ، لیکن اہل سنت تو بھی نہیں آیا نا۔ دوسری روایت میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرقہ وہ ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، جس مسلک جو مسلک میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، اس مسلک پر جو فرقہ ہوگا، جو گروہ ہوگا، وہی فرقہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا مسلک کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ صحابہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اس سنت پر جو لوگ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ اہل سنت۔ اور دوسری حدیث نے کیا بتا دیا؟ جماعت۔ تو ہمارا کیا نام ہو گیا؟ اہل سنت و جماعت۔ تو ہمارا جو نام ہے الحمدللہ، یہ نام رسول اللہ کا دیا ہوا نام ہے، رسول اللہ کا بتایا ہوا نام ہے۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ آپ کو اور چل جائے گا کہ یہ گروہ اہل سنت و جماعت کا کب سے ہے۔ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے ہے، وہ حضور فرماتے ہیں جس مسلک پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اور جس مسلک پر رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ یہ مسلک کون ہے؟ یہ وہ مسلک ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو بتایا۔ تو جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دین کا راستہ بتایا، صحابہ چلے، رسول اللہ چلے، وہی اسی وقت سے ہم لوگ بھی ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یعنی ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت بہت قدیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ اس کا بتایا ہوا مسلک ہے، اس کا دیا ہوا مذہب ہے۔ اسے دیے ہوئے دین پر، بتائے ہوئے راستے پر رسول اللہ چلتے رہے، صحابہ چلتے رہے، اور انہیں کو دیکھ کر کے ہم لوگ بھی چلتے رہے، تو ہم ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کا۔ ہمارا بیڑا پار الحمدللہ۔ یہ تو نام کی جانکاری ہو گئی کہ کب سے ہم لوگ ہیں، ہمارا وجود کہاں سے ہے، ہمارا نام کیسے ہے، یہ آپ نے جان دیا۔ ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں؟ بہت موٹے موٹے الفاظ میں اس کو سنتے جائیے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے جہان میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے بڑھ کر عام لوگوں میں غیر نبی میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے، اور ان سے بھی افضل، ان سے بھی بزرگ، ان سے بھی بڑھ کر کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولوں کی جماعت، ان میں ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ ہیں جن کو بدرجہ بلندی عطا کر دی ہے، اور جن کو بدرجہ بلندی عطا کی ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے رسول سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے بارے میں اعلیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ کا عرش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ فلک فرش ان کا، فلک آسمان، ہمارا فرش یہ زمین ہے، میں ان کا فرش آسمان ہے۔ فلک فرش ان کا اور مکان عرش ان کا، عرش ان کا مکان ہے۔ فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، اور ان کے گھر کے در کے پردار کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک خادمان سرائے محمد۔ فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پر سے آپ ورد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ ہے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رتبوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے افضل رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد نبی اور رسول، ان کے بعد اولیاء اللہ صحابہ کرام کی جماعت، ان کے بعد خلق خدا جو عام مسلمین ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، یہ اپنا عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھ لو، اعلیٰ کی زبان یاد کر لو، عقیدہ محفوظ رہے گا۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بالا ہمارا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ نمبر 1 ہوا۔ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کانے کو تو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت کا مزہ چکھ لے گی جان، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اوروں کا جو ہو وہ ہو، مگر ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کرتے۔ کیونکہ روح جو ہے نا جب نکلتی ہے تو اس کو افضل سے افضل مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ حضور کی روح جب نکلی تو حضور سے افضل کوئی مقام ہی نہیں تھا، تو جہاں سے نکلی وہی اس روح کو پھر واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ سرکار علیہ السلام کی شان تو الگ ہے۔ علماء کے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ شریف۔ تو کسی نے کہا مکہ شریف افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ دونوں کی دلیلیں الگ الگ ہیں، لیکن اس بات پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے کہ جس مٹی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک ملا ہوا ہے، جس مٹی پر سرکار آرام فرما ہے، اس مٹی کا مرتبہ تمام دنیا کی تمام مٹیوں سے افضل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے حضور سب سے افضل ہے، تو حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی بھی سب سے افضل ہے۔ اور حضرت علماء فرماتے ہیں ہم کو اس بات کو جاننے سے کیا مطلب ہے؟ طیبہ میں صحیح افضل، مکہ ہی صحیح ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں،
ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے حضور سب سے افضل، مدینہ سب سے افضل، مدینہ کی خاک جس سے ہمارے حضور کو جسم پاک ملا ہوا ہے سب سے، طیبہ میں سے افضل، مکہ سے ظاہر، ہم اس کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ سرکار ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے ہمارے علماء کے ذریعے بارہ سنا ہوگا، یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ جب بندہ موت کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ دونوں فرشتے رمضان میں نہیں آتے ہیں۔ کسی کی موت اگر رمضان شریف میں ہو تو اس کے پاس نہیں آئیں گے، اس کو چھٹی مل جاتی ہے، اور جمعہ کے دن موت ہو اور دفن ہو جائے تو جمعہ کے دن وہ نہیں آتے، اس کے علاوہ دن میں آتے ہیں وہ دو فرشتے آتے ہیں، کیا نام ان کا ہے؟ منکر اور نکیر۔ تو ابتدائی آسان سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ کہہ دیتا میرا دین تو اسلام ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تو میرا رب اللہ ہے۔ پھر ایک شکل دکھائی جاتی ہے، اس شکل دکھلا کر پوچھا جاتا ہے یہ جو شکل ہے، یہ جو صورت ہے، یہ جو مرد بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ یہ اصلی سوال ہوتا ہے، اور اسی سوال پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہوتا ہے۔ اگر صحیح جواب دے دیا تو سبحان اللہ جنت کی آسائشیں ملے گی، اور ناکام ہو گیا تو جہنم کی گرم ہوائیں سنتے ہیں۔ اگر عاشق رسول ہے، سینے میں محبت رسول بسایا تھا دنیا میں، تو دیکھ کر فوراً پکار اٹھے گا یہ تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے عشق سے میرے دل کی دنیا آباد تھی، جن سے میں محبت رکھتا تھا، جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، یہ وہی ہے جن کے بارے میں عاشق رسول اور حضرت علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا قبر میں لہرائیں گے تا حج تشک نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلب رسول اللہ کی۔ یہ تو وہی ہے، بس جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا دیا جائے گا آرام سے سنو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟